کہ ملک پیٹ ہو، یاقوت پورہ ہو، نامپلی ہو، کاروان ہو، چندرائن گٹا ہو، بہادر پورہ ہو، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ فساد نہیں ہوا، کامن رائٹ نہیں ہوا، کرفیو نہیں ہوا۔ پورے اولڈ سٹی میں جب کبھی بھی کچھ ہوتا تو ایک ٹپا چبوترا کی بات پریشان ہو جاتے ہیں کہ مادنا پیٹ میں کیا ہوگا، وہاں پر جرے میں کیا ہوگا، یا ملک پیٹ میں کیا ہوگا۔ مگر مجلس نے پوری کوشش کی کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہ ہو۔ بڑے بڑے تہوار آئے، پرامن طریقے سے گزر گئے۔ پچھلے مہینے اکتوبر میں گنیش کا تہوار تھا اور اسی دن میلاد النبی کا جلوس بھی نکلتا تھا۔ یہ مجلس نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا اور ہم نے یہ کیا کہ میلاد کے جلوس کو 2 دن کے بعد کر لیا تاکہ گنیش کا جلوس حیدرآباد میں پرامن طریقے سے ہو جائے، کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ یہ دیکھ حیدرآباد کی اس مثال کو دیکھ کر پورے ملک میں جہاں جہاں میلاد کا جلوس تھا اس کو یا تو لوگ ملتوی کر لیے یا پھر 3-4 دن کے بعد اس جلوس کو نکلوائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہماری ہندو ماں اور بہنوں کو کہ بی جے پی اور کانگریس کے پروپیگنڈے میں آپ مت جائیے۔ مجلس کسی سے نفرت کرنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آج سے 3-4 دن پہلے ملک پیٹ ہو، یاقوت پورہ ہو، نامپلی ہو، کاروان ہو، چندرائن گٹا ہو، بہادر پورہ ہو، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ فساد نہیں ہوا، کامن رائٹ نہیں ہوا، کرفیو نہیں ہوا۔ پورے اولڈ سٹی میں جب کبھی بھی کچھ ہوتا تو ایک ٹپا چبوترا کی بات پریشان ہو جاتے ہیں کہ مادنا پیٹ میں کیا ہوگا، وہاں پر جرے میں کیا ہوگا، یا ملک پیٹ میں کیا ہوگا۔ مگر مجلس نے پوری کوشش کی کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی ہندو مسلم کا جھگڑا نہ ہو۔ بڑے بڑے تہوار آئے، پرامن طریقے سے گزر گئے۔ پچھلے مہینے اکتوبر میں گنیش کا تہوار تھا اور اسی دن میلاد النبی کا جلوس بھی نکلتا تھا۔ یہ مجلس نے بھی اس میں اپنا رول ادا کیا اور ہم نے یہ کیا کہ میلاد کے جلوس کو 2 دن کے بعد کر لیا تاکہ گنیش کا جلوس حیدرآباد میں پرامن طریقے سے ہو جائے، کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہ کام مجلس نے کیا۔ یہ دیکھ حیدرآباد کی اس مثال کو دیکھ کر پورے ملک میں جہاں جہاں میلاد کا جلوس تھا اس کو یا تو لوگ ملتوی کر لیے یا پھر 3-4 دن کے بعد اس جلوس کو نکلوائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کو، ہماری ہندو ماں اور بہنوں کو کہ بی جے پی اور کانگریس کے پروپیگنڈے میں آپ مت جائیے۔ مجلس کسی سے نفرت کرنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آج سے 3-4 دن پہلے بی جے پی، ان کا ایک پرانا صدر تھا، وہ بنڈی، اس کی بنڈی میں پنکچر لگا دیے۔ وہ بھی بولا کہ وہ سٹی میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ ارے کہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے تو کیا خالی یہاں مسلمان رہتے؟ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی نہیں رہتے، بیک ورڈ کلاس کے بھائی نہیں رہتے، آدمی دلت نہیں رہتے، بلکہ یہاں پر ہمارے ٹرائبل لمباڑے بھائی بہن بھی رہتے۔ ہمارا نائب کارپوریٹر ہے لمباڑا، ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، بلڈوزر گھسائے تو۔ ارے تم کب تک نفرت کرو گے؟ تم جانتے نہیں ہیں پرانے شہر میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، رک نہیں رہے۔ مجلس کوشش کر رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو۔ ہمارے کارپوریٹر، ہمارے پرائمری برانچ کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری سب کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پر اسکول اچھے ہو۔ اسکولوں آپ جا کے دیکھیے، یاقوت پورے میں گورنمنٹ کے اسکولوں میں مجلس نے اپنے پیسوں سے اس کو فرنیچر ڈلایا، اس میں اپنے پیسوں سے وہاں پر ٹوائلٹ کا نہیں کہ مجلس کے پیسوں سے ٹوائلٹ بنائے، فرنیچر ڈلائے گورنمنٹ کے اسکولوں میں۔ آپ جا کر دیکھیں، لسٹ دوں گا میں کل۔ مگر ہمارے مخالفین 4.5 سال 5 سال کہیں نظر نہیں آئے، نہ بی جے پی، نہ چھوٹی بی جے پی، نہ یہ کانگریس۔ اب آ کے الیکشن آیا تو مجلس کو گالی دو، 2 بھائی گالی آپ کی قابلیت ہے، وہی آپ گالی دے سکتے۔ مگر مجلس تو کام کر رہی ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ
اپنے ایک ووٹ کا استعمال جناب جعفر حسین معراج جو مجلس کے امیدوار ہیں ان کے حق میں استعمال کریے. یہ مخالفین مجلس اتنے کمزور ہیں کہ اپنے گھر کا بلدیہ کا الیکشن نہیں جیت سکے. جہاں ان کا گھر ہے ماں کی بلدیہ کی سیٹ، 2 بلدیہ کی سیٹ تو نہیں بچا سکے. اب یاقوت پورے میں آ کے آئیے الیکشن لڑنا ہر ایک کا اختیار، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ حال ہے. الیکشن ہو جائے گا پھر یہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے. پھر اب بلدیہ کا الیکشن آئے گا اس سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے فل کار پہن لیے، وائٹ شرٹ پہن لیے یا کوئی شیروانی سلا لیے آ گئے بیچ میں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. جعفر حسین معراج کو مجلس کو ایک بھاری اکثریت سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے ایم منتخب کریے. میں یقین اس بات کو مانتا ہوں کہ ابھی کام کروانا باقی ہے. انشاءاللہ تعالی مجلس ان کاموں کو کروائے گی. میں جانتا ہوں کہ غریبوں کو 2 BHK ملنا چاہیے. الیکشن کے بعد ڈرا ہوں گے، آپ کا نام اٹھے گا، آپ کو ملے گا. اور گروہ لکشمی اسکیم کے تحت اگر آپ کا گھر ہے تو 3 لاکھ روپے میں گورنمنٹ سے میں دلاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھر کے اوپر چھت ڈال کر اپنا گھر بنا سکیں. یہ مجلس کام کرتی آئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یاقوت پورہ میں بڑے بڑے ڈرینز کے کام کروائے گئے. آج سے 3 سال پہلے 3 سال پہلے جب بارش ہوئی تھی غیر معمولی اور پورا رحمت نگر ہو دھوبی گھاٹ کے علاقے میں آیا، آج آپ جا کے دیکھیے ماشاءاللہ بڑے بڑے نالوں کا کام مکمل ہو چکا ہے. 1 2 3 فٹ ہے جو نبیلپورہ دروازے سے پیچھے جا رہا ہے، ان ڈرینز کے کام کو کروانا ہے. روڈ وائڈنگ کے کام بھی تقریباً وہ منظور ہو چکے ہیں. یقین ہے کہ مجھے یقین ہے کہ الیکشن کے بعد وہ روڈ وائڈنگ کے کام بھی شروع ہوں گے. میں تمام یاقوت پورہ کے ووٹر سے رائے سے میری اپیل ہے کہ آپ مجلس کو کامیاب کریے تاکہ ہم اور پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. پتنگ مجلس کا امتیازی نشان ہے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ مجلس کو کامیاب کریے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ.